والد صاحب کا کاروبار وسیع نہ تھا، لیکن بعد میں کام چل نکلا جب ابا جان نے دونوں بیٹوں کو بھی اپنے ساتھ کام پر لگا لیا۔ میرے دونوں بھائی ان دنوں میٹرک کر چکے تھے، دونوں فرما بردار تھے۔ ابا جان جو حکم دیتے وہ ضرور مانتے۔ میری امی والد صاحب کی دوسری بیوی تھیں۔ پہلی بیوی سے اولاد نہ ہوئی تو اس خاتون نے اولاد کی خاطر اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا دی۔ تبھی خاندان بھر میں ان کی عزت تھی۔ وہ تھیں بھی قابل تکریم اور شریف النفس، اور والد صاحب کی اطاعت گزار بھی تھیں۔ والد صاحب نے میری امی اور بچوں کو کہہ دیا تھا کہ آپ لوگوں نے میری پہلی شریک حیات کی عزت کرنی ہے۔ سارا گھر حتیٰ کہ ان کی موت تک سبھی ان کے قدم چھوتے کہ وہ تھیں ہی اتنی محبت کرنے والی۔ مجھ سے تو وہ بے حد محبت کرتی تھیں۔ میں بھی اپنی سگی ماں سے زیادہ ان پر نچھاور تھی۔ خدا کی قدرت، میری کم سنی میں ہی میری سگی امی کا انتقال ہو گیا۔ میں تو پہلے سے ہی بڑی امی کے ساتھ چپکی رہتی تھی۔ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ بھائی بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب بھی گھر آتے میرے لیے کچھ نہ کچھ لے کر ہی آتے تھے۔ میٹرک کے بعد میں نے کالج میں داخلہ لیا تو سبھی خوش تھے۔ میری کئی سہیلیاں بن گئی تھیں۔ ہم پشاور میں رہتے تھے، وہاں کالج نہیں تھا تو والد صاحب ہم کو اسلام آباد لے آئے، جہاں ان کا اپنا کاروبار بھی تھا جو اب ترقی پر تھا۔ کالج داخلے کے بعد میں نے جانا کہ زندگی کتنی مسرت بھری ہوتی ہے۔ ویسے تو کالج میں میری کئی سہیلیاں بن گئی تھیں، لیکن مکرمہ سے میری دوستی زیادہ تھی۔ وہ مجھ کو بتاتی کہ دنیا کتنی حسین ہے۔ وہ ملکوں گھوم چکی تھی۔ اس کے والد ایک ایسے محکمے میں تھے کہ اس کا ان کے ساتھ کئی ملکوں میں جانا ہوا تھا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے حیرت ہوتی کہ میں تو ایک پسماندہ علاقے سے آئی تھی۔ مکرمہ کہتی کہ اگر تم گھوم پھر نہیں سکتی ہو تو کم از کم موبائل فون ہی لے لو، جس پر گھر بیٹھے دنیا کے حسین نظارے دیکھے جا سکتے ہیں۔ تب سے میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ میرے پاس بھی ایک موبائل فون ہو۔ والد صاحب مجھے بہت چاہتے تھے، لیکن فون مجھ کو دینے کے حق میں نہیں تھے۔ ہمارے گھر میں ٹی وی تک نہ تھا۔ میرے بھائیوں کے پاس فون تھے، مگر وہ میری دسترس سے باہر تھے۔ میں اپنی امی کے ساتھ گاؤں میں اور وہ اکثر کاروبار کے سلسلے میں باہر ہوتے۔ ان دنوں ہفتے میں صرف ایک دن گھر آیا کرتے تھے۔ کالج جاتی تو لڑکیوں کے پاس فون دیکھ کر سوچتی کہ یہ کوئی انوکھی چیز ہے جس تک سب کی پہنچ ہے، لیکن میری نہیں۔ میں خود کو اپنی دوستوں میں کمتر سمجھنے لگی۔ رفتہ رفتہ میرا شوق بڑھنے لگا۔ ایک دن میں مکرمہ کے گھر گئی تو اس نے مجھے موبائل فون پر بہت سی چیزیں دکھائیں جو میرے لیے نئی تھیں۔ یہ سب میرے لیے باعث دلچسپی ہوا۔ گھر آ کر بڑے بھائی سے کہا کہ میری ساری سہیلیوں کے پاس موبائل فون ہے، ایک میرے پاس ہی نہیں ہے۔ جب وہ اس میں سے تعلیم کے حوالے سے معلومات لیتی ہیں تو میں ان کو منہ اٹھائے دیکھتی رہتی ہوں۔ بھائی پلیز مجھے بھی موبائل فون لا دو۔ ابو نہیں مانیں گے، بھائی نے کہا۔ پھر جب مجھے اداس دیکھا تو کسی طرح ابو کو منا کر مجھے فون لا دیا اور وعدہ لیا کہ میں صرف اس کو تعلیم کے لیے ہی استعمال کروں گی۔ بھائی نے میری چند سہیلیوں کے نمبر بھی اس میں محفوظ کر دیے اور بولے کہ بس ضروری نمبر ہی اس میں ڈالنا اور ضرورت کے وقت ہی استعمال کرنا۔ جب کوئی ایسی چیز ہاتھ میں آ جائے جو دلچسپی ہو اور اپنے اختیار میں بھی، تب کب رہا جاتا ہے۔ اب میرا کسی کام میں بھی دل نہ لگتا تھا، پڑھائی میں بھی نہیں کہ جس کے بہانے فون لیا تھا۔ بھائی باہر ہوتے اور ابو اپنے کمرے میں سو جاتے تو میں رات بھر موبائل میں لگی رہتی۔ رات آنکھوں میں بیت جاتی اور مجھے پتہ بھی نہ چلتا۔ میں بڑی امی کے ساتھ ان کے کمرے میں سوتی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو رات بھر موبائل پر لگی رہتی ہے تو انہوں نے مجھ سے موبائل لے کر تالے میں رکھ دیا۔ اب میں بے چین رہنے لگی، جیسے کہ کوئی میری قیمتی چیز چھن گئی ہو، یہاں تک کہ ڈپریشن رہنے لگا۔ میں امی سے لڑتی اور رونے لگتی۔ میری حالت دیکھ کر انہوں نے اس وعدے پہ فون واپس کیا کہ میں رات کو نہ دیکھوں گی اور دن کو بھی بس 2-3 گھنٹے ہی دیکھوں گی۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ فون ہاتھ میں آیا تو پھر خود پہ اختیار نہ رہا اور دوبارہ اسے دیکھنے میں جٹ گئی۔ کلاس کے اندر تو فون کھولنے کی اجازت نہ تھی، لیکن آف پیریڈ یا کلاس سے باہر فون کھول سکتے تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ موبائل فون سے لطف اندوز ہونے کے لیے گھر سے بہتر جگہ اور کوئی نہ تھی۔ ایک روز کسی نے مجھے از خود جوائن کر لیا۔ نہ جانے میرا نمبر کہاں سے لیا تھا اس نے مجھے کال کی تو میں نے کال اٹینڈ کر لی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، تو وہ بولی کہ ہم تمہارے محلے میں نئے آئے ہیں، میں نے تمہارے کالج میں داخلہ لیا ہے، تم مجھے نہیں جانتی لیکن میں اور میرا بھائی تم کو پہچانتے ہیں اور روز تم کو کالج جاتے دیکھتے ہیں۔ میں نے حیرت سے کہا کہ بھائی
تو اس نے کہا کہ ہاں، جو مجھے کالج چھوڑنے اور لینے آتا ہے، لو ان سے بات کر لو۔ اچانک وہ ایک طرف ہو گئی اور سامنے ایک نوجوان کی صورت دکھنے لگی، کیونکہ وہ ویڈیو کال تھی۔ میں نے ایسے خوبصورت چہرے کم ہی دیکھے تھے۔ بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا کہ واہ، تم تو کوئی ہیرو معلوم ہوتے ہو، ہیرو کہو یا ویلن، لیکن ماں بدولت کی کوئی ہیروئن نہیں۔ تو کوئی ہیروئن ڈھونڈ لو، اسی لیے تو تم کو فون کیا ہے۔ میں نے شٹ اپ کہہ کر فون رکھ دیا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا، جو کسی اجنبی سے اس طرح سے بات کی۔ ابھی میں نمبر ڈیلیٹ کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ پھر سے فون آ گیا۔ میں نے کہا کہ تم بہت ہی ڈھیٹ ہو، اس لیے مجھے اب دوبارہ کال مت کرنا۔ اس نے کہا کہ اب میں فون نہیں کروں گا، پر یہ نمبر میری بہن کا ہے جو کہ تمہاری محلے دار ہے، اور محلے دار کبھی نہ کبھی کام آ جاتے ہیں۔ دراصل اسے کالج لے جانے والا کوئی نہیں ہے، تب مجھ کو فون کرتی ہے اور میں اپنی موٹر بائیک پر اسے کالج چھوڑ آتا ہوں اور لے بھی آتا ہوں۔ میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تم اس کے کیا لگتے ہو، تو اس نے کہا کہ میں اس کا کزن ہوں اور میرا گھر بھی زیادہ دور نہیں ہے۔ اگر اسے تمہارا ساتھ مل جائے گا تو میری اس خواہ خواہ کی ڈیوٹی سے جان چھٹ جائے گی۔ یہ میرے مرحوم چاچا کی بیٹی ہے، تبھی ترس کھا کر یہ ڈیوٹی ادا کرنا پڑتی ہے۔ اس چکر میں اپنے دفتر سے بھی لیٹ ہو جاتا ہوں۔ تم نے تو مجھے پوری کہانی سنا دی، اپنی کزن کا نام اور کلاس بھی بتا دو، میں اسے ڈھونڈ لوں گی، مگر برائے مہربانی دوبارہ فون مت کرنا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد 2 ہفتے گزر گئے، اس نے فون نہ کیا۔ واقعی اس میں غیرت تھی، تبھی تو مجھے فون نہیں کیا، مگر میرے دل کی خلش بڑھتی رہی۔ میرے دل کو انتظار سا رہنے لگا کہ کاش وہ ایک بار فون کر لے۔ مجھے اس کی کزن کا نام معلوم نہیں تھا جو میرے کالج میں پڑھتی ہے۔ پھر بے شک اس نمبر کو میں ڈیلیٹ کر دوں گی۔ میں اس لڑکی سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر اس کو میرا نمبر کس نے دیا۔ انسان کے اپنے دل کے اندر چور چھپا ہو تو ایسی خشیں تنگ کرتی ہیں۔ دراصل اب موبائل سے بھی دل بھر جاتا، اوپر سے امی کا بار بار ٹوکنا اور بھائیوں کا ڈر۔ جب وہ گھر میں ہوتے میں فون کو ہاتھ نہ لگاتی، امی کے پاس رکھوا دیتی۔ بابا جان امی سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن امی نے ان سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں اس کا حصہ اس کے نام کر دیں، لڑکی ہے، ہمارے بعد کسی کی محتاج نہ ہو۔ والد نے امی کا کہا مان لیا اور میرے نام 50 لاکھ روپے جمع کروا دیے۔ میں بھی بہت خوش ہو گئی۔ چیک بک انہوں نے الماری میں رکھ دی کہ جب ضرورت پڑے گی نکلوا لیں گے۔ بھائیوں کو انہوں نے ٹرک لے دیے جو وہ کاروبار میں استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اور جائیداد تھی جو دونوں بھائیوں کو ہی ملنی تھی، اس لیے والد نے میرا حصہ نقد کی صورت میں رکھ دیا۔ بابا جان کو بیٹوں سے زیادہ میری شادی کی زیادہ فکر تھی۔ جب رشتہ آیا تو میں نے رونا شروع کر دیا کہ ابھی پڑھنا چاہتی ہوں، اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے روتے دیکھ کر ماں باپ دونوں ہی چپ ہو گئے۔ بابا جان نے میرے دونوں بڑے بھائیوں کی شادیاں کر دی۔ ان دنوں میں 2nd ایئر میں تھی جب ابو کا انتقال ہو گیا۔ ماں گئی تو ان کی کمی محسوس نہ ہوئی کہ بڑی ماں موجود تھیں، مگر باپ کے جانے کے بعد میں نے خود کو بہت ہی اکیلا محسوس کیا۔ والد کے انتقال کے بعد میں نے 1 ماہ بعد کالج جانا شروع کیا تو اسی رات فون کی گھنٹی بجی۔ بھائی بھابھیوں کے ساتھ اپنے کمروں میں تھے اور امی سو گئی تھیں۔ میں نے فون اٹھایا، آواز جانی پہچانی تھی۔ کیا بات ہے، اتنے دنوں سے کالج نہیں گئی؟ تم سے کہا تھا فون نہیں کروں گا، لیکن آج تم کو کالج جاتے دیکھا تو رہ نہ سکا، تمہاری خیریت معلوم کرنے کو فون کیا ہے۔ مجھے معاف کرنا، میرا وعدہ آئندہ فون نہیں کروں گا، بس خیریت بتا دو۔ بابا جان فوت ہو گئے ہیں اور میں بیمار تھی۔ بے اختیار میرے منہ سے یہ جملے نکل گئے جیسے وہ میرا کوئی غم گسار ہو۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھے بہت ہی زیادہ دکھ ہے زیب۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی کہ اسے میرا نام بھی پتا ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ اگر اجازت دو تو میں کبھی کبھی فون کر لیا کروں۔ میں نے بے اختیار اسے اجازت دے دی اور یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ بعد میں نے سوچا کہ میں نے ایسا کیوں کہا۔ والد جان کی وفات کی وجہ سے میں بہت ہی زیادہ ٹوٹی ہوئی تھی اور مجھے کسی غمگسار اور کسی باتیں کرنے والے کی ضرورت تھی۔ کوئی 10 دن بعد پھر سے اس کا فون آ گیا۔ اس بار جب میں نے فون اٹھایا تو میں نے کہا کہ کون؟ تو جواب ملا کہ احمد۔ اس نے اپنا نام احمد بتایا لیکن اپنی کزن کا نام نہیں بتایا۔ اب تو میں دن رات پریشان رہنے لگی۔ میں نے مکرمہ کو بتایا اور کہا کہ جانے کون ہے، اس نے تو میری زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ فون کرتا ہے تو پریشان ہو جاتی ہوں، نہیں کرتا تو بھی پریشان ہو جاتی ہوں، میں آخر کیا کروں؟ وہ بولی بس اتنی سی بات ہے۔ مکرمہ نے کہا کہ دل بڑا کرو اور اس سے بات کر لیا کرو، وہ تمہیں کھا تو نہیں جائے گا؟
گویا مکرمہ نے میرا حوصلہ بڑھا دیا اور میری مشکل حل کر دی۔ پہلے صرف آڈیو کال ہوتی تھی، پھر ویڈیو کال ہونے لگی۔ وہ اس طرح بات کرتا جیسے واقعی کوئی سچا دوست ہو۔ پھر باتوں کا سلسلہ دراز ہونے لگا۔ 2 منٹ کی گفتگو گھنٹوں چلنے لگی۔ بڑی امی نے محسوس کیا تو کہا کہ بیٹی زمانہ خراب ہے، تم اتنی دیر تک سہیلیوں سے باتیں نہ کیا کرو، تمہارے بھائی برا منائیں گے۔ ایک دن اس نے کہا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ چھٹی کے وقت میں کالج سے نکلوں گی تو تم بات کر لینا۔ اس طرح اس نے ایک روز کالج سے گھر آتے ہوئے مجھ سے بات کی اور زیب کہہ کر مخاطب کیا تو میں ٹھہر گئی۔ ہم نے ویڈیو پر ایک دوسرے کو دیکھا ہوا تھا، اس لیے پہچاننے میں دقت نہ ہوئی۔ وہ اپنی فوٹو سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا، اونچا لمبا قد اور سرخ و سفید رنگت میں، تو اسے دیکھ کر میں بہت ہی زیادہ حیران رہ گئی۔ یہ ایک جادوئی ملاقات تھی۔ اس کے بعد میں اکثر اس سے ملنے لگی اور اس کے بغیر بے قرار رہنے لگی۔ ایک دن میں نے باتوں باتوں میں اسے بتایا کہ میرے بابا میرے نام 50 لاکھ روپے کر گئے ہیں اور میں 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں۔ اس پر وہ بولا، زیب بھائی میں تو بہت غریب ہوں، لگتا ہے تم مجھ سے دل لگی کر رہی ہو، تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ سچ مچ رونے لگا۔ مجھے اس کے رونے کا بڑا دکھ پہنچا۔ تبھی میں نے کہا کہ تم مجھ سے میری محبت کا کیسا ثبوت چاہتے ہو؟ وہ بولا، دوستوں کو آزمائش میں نہیں ڈالتے، مجھ کو تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں تو صرف تمہیں چاہتا ہوں، کاش تم امیر نہ ہوتی۔ ایک رات اس نے فون کیا اور بولا کہ صبح تم میرے ساتھ چلنا۔ اس کے اصرار پر میں نے امی سے کہا کہ صبح میں اپنی ایک ہم جماعت سہیلی کے نکاح میں جاؤں گی۔ امی نے اجازت دے دی۔ مجھے خبر تھی کہ بھائی لاری پر گئے ہیں، اتنی جلدی واپس آنے والے نہیں، وہ دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ میں کالج کے راستے سے احمر کے موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس وقت اس کے گھر میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ تنہائی میں بڑے بڑے پارساؤں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، جب پانی سر سے گزر جائے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ میں رونے لگی تو اس نے تسلی دی کہ ہر مشکل میں وہ میرا ساتھ دے گا۔ میں نے کہا کہ اب میں گھر نہیں جاؤں گی، تو اس نے مجھے سمجھایا کہ ابھی گھر واپس جانا ہوگا کیونکہ اس کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں وقت لگے گا۔ دیکھو زیب، میرے پاس نہ تو تمہاری لیے دولت ہے کہ میں تمہارا ہاتھ مانگ لوں، اور نہ ہی ابھی اس وقت مجھ سے نکاح کا انتظام ہو سکے گا۔ احمد نے مجھ سے کہا کہ اگر تم کچھ سرمایہ لا سکتی ہو تو ہم اپنی جنت بھی آباد کر لیں گے، پھر میں تم کو دنیا جہاں کی خوشیاں دوں گا۔ میں پہلے ہی اس کے فریب میں آ چکی تھی، اس لیے میں نے اس کی اس بات پر بھی اعتبار کر لیا۔ میں گھر آ کر افسردہ سی پڑ گئی۔ اگلے دن کالج بھی نہ گئی۔ رات کو احمد کا فون آیا کہ اگر تمہیں میرا ذرا بھی پاس ہے تو کل شب گھر کے پچھلے دروازے پر میرا انتظار کرنا اور ساتھ میں کچھ رقم بھی لے لینا۔ اس فون کے بعد میں سو نہ سکی کہ میں اب کیا کروں۔ اگر بھائیوں کو پتہ چلا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ پتہ نہیں کس طرح دن نکالا اور کس طرح گزر گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے کچھ زیورات اور چیک بک بیگ میں رکھ لی۔ رات کے 3 بجے اس کے موٹر سائیکل کی مخصوص آواز سنی تو میں بستر سے اٹھی۔ میں نے ایک نظر سوئی ہوئی ماں پر ڈالی۔ پہلے تو خیال آیا کہ نہ جاؤں، پھر رسوائی پر جدائی کا خوف غالب آ گیا اور میں جلدی سے عقبی دروازے سے باہر نکل آئی۔ وہ سامنے ہی میرا انتظار کر رہا تھا۔ وہ مجھے کسی اجنبی مکان میں لے آیا، بولا کہ تم یہیں رکو، میں جا رہا ہوں اور میں صبح آؤں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے اغوا کا پرچہ مجھ پر ہو، کیونکہ تمہاری سہیلی مکرمہ کو معلوم ہے کہ تم مجھ سے ملتی ہو۔ میں صبح اپنی ڈیوٹی پر حاضر رہوں گا تاکہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو۔ وہ چلا گیا۔ رات میں نے اس خالی مکان میں تنہا گزاری۔ اگلے دن وہ صبح 12 بجے آیا، ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی لے آیا۔ ہم دونوں نے کھانا مل کر کھایا اور اس کے بعد وہ چلا گیا اور پھر شام 5 بجے آیا۔ رات کیسے گزری پتہ ہی نہ چلا۔ میں گھبراتی رہی، وہ ڈھارس دیتا رہا۔ صبح پھر وہ ڈیوٹی پر چلا گیا اور گھر کو باہر سے تالا لگا گیا۔ اکیلے ویران گھر میں دن میں بھی مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ اگلے دن اس نے بتایا کہ تمہارے بھائیوں نے پرچہ نہیں کروایا ہے، پولیس تمہاری سہیلی مکرمہ سے پوچھ گچھ کر رہی ہے، مگر وہ امیر باپ کی بیٹی ہے، اس کے باپ کی پوزیشن بڑی ہے، اسی وجہ سے وہ کام وہیں رک گیا ہے۔ میں نے احمد سے کہا کہ ہم عدالت جا کر نکاح کر لیتے ہیں، مگر وہ راضی نہیں ہوا، کہنے لگا کہ چند دن ٹھہر جاؤ، اس معاملے کو ٹھنڈا ہونے دو۔ اس طرح کرتے کرتے مہینہ گزر گیا۔ وہ روز کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتا۔ ایک روز اس نے کہا کہ زیب کیوں نہ ہم بیرون ملک چلے جائیں، مجھ سے نکاح کر لو گی تو باہر چلے جائیں گے۔
ٹھیک ہے، یہ دونوں کام کر لیتے ہیں، مگر باہر جانے کے لیے کافی رقم درکار ہوگی۔ میں نے اس کے ساتھ 1-2 بار رقم نکلوائی تھی، اب دوبارہ بینک جانے سے ڈر رہی تھی کیونکہ اس طرح سے پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ اس کام میں اس کے دوست نے مدد کی تھی جو کہ بینک میں ہی کام کرتا تھا۔ یوں جس قدر اس کو فائدہ ہو سکتا تھا اس نے لے لیا۔ تب اس نے کہا کہ زیب آج تیار رہنا، آج میرے ایک دوست کے گھر ہمارے نکاح کا انتظام ہے۔ میں خوشی خوشی تیار ہو گئی کہ چلو اب اس کی بیوی بن جاؤں گی تو محفوظ ہو جاؤں گی۔ وہ مجھے لاہور لے آیا، کہنے لگا کہ ہم یہاں پر زیادہ محفوظ ہیں۔ وہ مجھے جس گھر میں لایا یہاں کوئی عورت موجود نہ تھی، وہ اور اس کا ایک اور دوست جس کو راجہ پکارتے تھے وہ تھا۔ مجھے بتایا کہ راجہ ہمارے نکاح کا انتظام کرے گا۔ راجہ نے احمد سے کہا کہ شادی کرنے چلے ہو، اپنا اور دلہن کا نیا جوڑا تو خرید لو، کچھ پھول بھی لے لیتے ہیں، میں قاضی کا انتظام کرتا ہوں۔ تب احمد بولا ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے۔ راجہ نے جواب دیا ٹھیک ہے۔ مجھے گھر میں چھوڑ کر وہ چلے گئے اور دروازے کو باہر سے تالا لگا گئے۔ صبح کے گئے شام ہو گئی، میں انتظار کرتے کرتے تھک گئی پر وہ نہیں آئے۔ خدا خدا کر کے شام کو بیرونی دروازے کا تالا کھلنے کی آواز آئی تو میری جان میں جان آ گئی، مگر کیا دیکھا، راجہ تو اکیلا تھا۔ وہ کچھ گھبرایا ہوا تھا اور میں اس کا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا کہ احمد نکاح کے لیے وکیل کے پاس بیٹھا ہے اور مجھے تمہیں لانے کا کہا ہے، تم پہلے کھانا کھا لو۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے احمد کے پاس جانا ہے۔ اس نے کہا کہ میں وہیں لے کر چلتا ہوں، عدالت میں نکاح ہوگا، تم تھوڑا سا کھا لو، میں بہت اچھے ہوٹل سے لایا ہوں، صبح سے تم نے کچھ نہیں کھایا۔ ناچار میں نے تھوڑا سا کھا لیا۔ احمد کے بغیر راجہ کو دیکھ کر مجھے وحشت ہو رہی تھی۔ یہ ادھیڑ عمر کا آدمی تھا اور حلیے سے بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے جب کھانا کھا لیا تو اس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور رستے میں بتایا کہ دراصل احمد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے اور ہم ہاسپٹل ہی جا رہے ہیں۔ میں نے تمہیں اس لیے فوراً نہیں بتایا کہ تم کھانا نہیں کھاؤ گی جبکہ تم صبح سے بھوکی تھی۔ گھبراؤ نہیں، ابھی وہ بے ہوش ہے، کل صبح تک ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر نے تسلی دی ہے۔ جب میں ہسپتال پہنچی تو وہ واقعی ہی بے ہوش پڑا تھا اور سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں احمد کو اس حال میں دیکھ کر رونے لگی۔ رکو مت، یہاں سب کی نظروں میں آ جاؤ گی، ہسپتال کا عملہ پوچھے گا یہ کون ہے، ابھی گھر چلو، کل صبح پھر آ جانا۔ رات کو تمہیں گھر میں اکیلے رہنا ہوگا کیونکہ میں تو احمد کے پاس رہوں گا، میں اکیلی نہیں رہ سکتی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنی خالہ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں اور وہ ان کی بیٹیاں تمہارا خیال رکھیں گی۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ اب میں اس کے اختیار میں تھی۔ وہ مجھے جس گھر لایا تھا یہاں کی تو فضا ہی الگ تھی۔ یہاں میری طرح کئی لڑکیاں بنی سوری بیٹھی تھیں۔ احمد کی پریشانی میں تو میں حواس ہی کھوئے بیٹھی تھی، یہ تک نہیں پوچھا کہ یہ سب کیا ہے۔ راجہ نے ادھیڑ عمر عورت کو اشارہ کیا اور کہا کہ میرے دوست کی امانت ہے یہ خالہ، اس کا خیال رکھنا، میں صبح آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ وہ عورت جس کو راجہ نے خالہ کہا تھا، سب لڑکیاں اس طرح اس سے باتیں کر رہی تھیں جیسے وہ اس کی ماں ہو۔ اس نے ان لڑکیوں میں سے ایک کو کہا کہ اس کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ایک اور کمرے میں لے گئی۔ پہلے دن میں وہاں ایسے رہی جیسے کوئی مہمان ہوتا ہے۔ جب رات تک راجہ نہ لوٹا تو مجھے احمد کی فکر ستانے لگی کیونکہ ہسپتال میں میں نے اسے بے ہوشی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں نے ان میں سے ایک لڑکی سے پوچھا کہ راجہ کب آئے گا، تو وہ بولی اری نادان، یہ نادانی بھی ہمارے ماں باپ نے کی تھی اور کسی چاہنے والوں کے ہاتھوں وہ یہاں پہنچا دی گئی، تو پھر تم کیسے لوٹ کر جا سکتی ہو؟ یہ بات سن کر میرا سر گھوم گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا لیکن میں تو احمد کے ساتھ آئی ہوں، راجہ سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ تو ہمارے نکاح کا انتظام کر رہا تھا۔ احمد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہسپتال میں ہے اور یہ شخص مجھے یہاں چھوڑ گیا ہے۔ چھوڑ نہیں گیا بلکہ مالکہ کے ہاتھ بیچ گیا ہے۔ ہم کو احمد کا حصہ نہیں پتا، ہم تو بس یہ سیدھی سی بات جانتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مسکرائی جیسے میں نے کوئی فضول سی بات کہہ دی ہو۔ تبھی دوسری لڑکی بولی یہ تو واقعی بہت معصوم ہے یا پاگل ہے، اری بیوقوف، جس کو تو نے اپنا سب کچھ جان رکھا ہے وہ تو مکر گیا ہے۔ نہیں ایسا نہ کہو، میں رونے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے اتنا تو بتا دو کہ یہ کون سی جگہ ہے جہاں دن میں سوگ اور رات کو رونق ہوتی ہے، یہ وہ جگہ ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یا الہی، یہ سچ کہہ رہی ہے یا مجھے زندگی سے مایوس کر رہی ہے؟
میں یہ کیسے سوچ سکتی تھی؟ اور احمد کیسے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کر سکتا ہے؟ میں نے سوچا کہ یہ ممکن ہے کہ یہ سب راجا ان کو سکھا کر گیا ہو۔ مجھے تو وہ آدمی برا ہی لگا تھا۔ پہلی نظر میں مجھے اس سے خوف آیا تھا۔ میں ہر وقت رویا کرتی۔ اسی طرح 15 دن گزر گئے۔ خانم، جس کو سب خالہ کہتے تھے، اس نے مجھے کچھ نہ کہا۔ میں بس اس کے کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ کوئی لڑکی آتی، مجھ سے میٹھے بول بولتی اور زبردستی 2-4 لقمے کھلا کر چلی جاتی۔ میں نے تو نہانا، ہاتھ منہ دھونا تک چھوڑ دیا تھا۔ البتہ صبح و شام نماز پڑھتی اور دعا کرتی کہ یا اللہ میرے لیے کوئی اچھی راہ نکال دے، کیونکہ میں گھر کا رستہ تو کھو بیٹھی تھی۔ میرے بھائی وہاں گھر کے راستے پر میرے لیے بندوقیں سنبھالے ہوئے تھے۔ ایک دن خانم بولی، بیٹی آخر تم کب تک غم کرو گی، اور جاؤ گی تو کہاں جاؤ گی؟ بہتر ہے کہ میری بیٹی بن کر رہو۔ خانم نے کہا کہ یہ دیکھو، دوسری لڑکیاں بھی تو ہیں، جب یہاں آئی تھیں تو تمہاری طرح ہی روتی تھیں اور اداس ہوتی تھیں، مگر اب ان کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، ہمارے پاس بڑے بڑے اثر و رسوخ والے لوگ آتے ہیں۔ پھر بھی تم نے گھر لوٹ کر جانا ہے تو مجھے بتا دو، میں تم پر ظلم نہیں کرنا چاہتی۔ میرا اصول ہے کہ میں ہر لڑکی کی مرضی کے مطابق اس سے کام کرواتی ہوں۔ تم سے بھی کوئی ایسا کام نہیں لیا جائے گا جس میں تمہاری مرضی شامل نہ ہو۔ خانم نے اتنی نرمی اور پیار کے ساتھ بات کی تو میں اس کے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تب اس نے مجھے پیار سے سمجھایا اور کافی دیر دل سے لگائے رہی۔ میں نے سوچنے کا وقت مانگا، اس نے دے دیا۔ میرا دل اکثر درد سے بھر آتا۔ وہ مجھے کچھ نہ کہتی اور میرے ساتھ میری زندگی کی داستان چھیڑنے کی کوشش بھی نہ کرتی۔ ایک دن استاد صاحب نے مجھے اخبار لا کر دکھایا جس میں میرے بھائیوں کے جیل جانے کی خبر چھپی تھی، کیونکہ انہوں نے احمد نامی نوجوان کو قتل کر دیا تھا۔ خیر، اس خبر میں میرا کوئی ذکر نہ تھا، بلکہ وجہ پرانی دشمنی بتائی گئی تھی۔ میرے بھائیوں کو کسی طرح علم ہو گیا تھا کہ ان کی بہن کو گھر سے بھگا لے جانے والا احمد ہی ہے، اور یہ بات ان کو بینک سے پتہ چلی تھی، جہاں میں نے احمد کے ساتھ 3 بار روپیہ نکلوایا تھا۔ خانم نے ابھی مجھ سے جسم فروشی نہ کروائی تھی، بلکہ میں اس کے گھر کو سنبھالتی اور کچن کا کام دیکھتی تھی، لیکن میری خوبصورتی میرے لیے عذاب بن گئی۔ لوگ خانم سے میرے وجود کی فرمائش کرتے اور منہ مانگے دام دینے کو تیار تھے۔ خانم نے مجھ سے کہا کہ تم ایک نواب زادے کو پسند آ گئی ہو، اور وہ تمہارے بدلے مجھے منہ مانگی قیمت ادا کرنے پر تیار ہے۔ البتہ یہ اکثر ہوا ہے کہ لڑکی کو کسی نے پسند کر کے خریدا، نکاح کیا، مگر 1-2 سال بعد اس کا دل بھر گیا تو وہ واپس یہاں چھوڑ گیا۔ ایسی لڑکیاں پھر ہماری ہو جاتی ہیں اور رو دھو کر یہیں کی رہ جاتی ہیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ ان کو قبول نہیں کرتا۔ تب میں نے خانم سے کہا کہ جس نے مجھے پسند کیا ہے، بہتر ہے آپ میری اس سے شادی کرا دیں اور میرے بدلے اپنے دام کھڑے کر لیں۔ آگے میری قسمت، کیونکہ اب میں گھر نہیں جا سکتی۔ ہماری برادری میں گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو پھر سے قبول نہیں کیا جاتا۔ خانم نے ایسا ہی کیا، اس شخص سے میرا نکاح کروا کر مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اللہ کو میری عزت کی زندگی ایسے ہی مطلوب تھی۔ راشد نے مجھ کو اپنی عزت بنایا تو عمر بھر ساتھ بھی نبھایا، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی۔ میں نے بھی نہیں اسے کوئی تکلیف دی۔ میں نے ان کے ساتھ اچھی زندگی گزاری۔ اب میرے بچے جوان ہیں اور راشد کی وفات ہو چکی ہے۔ سسرال میں میری عزت کی جاتی ہے، اور میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھ بھٹکی ہوئی کو مزید بھٹکنے سے بچا لیا۔